الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں پر قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں۔ احباب بھی وقار، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح یہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اسی طرح یہ تمام انبیاء کے جو سردار نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ اور اس کتاب کی اہمیت دوسری کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ عز و جل کی اہمیت مخلوق پر ہے۔ جس طرح اس کتاب کی اہمیت بلند و بالا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر اس کے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ احباب بھی وقار، یاد رکھیے، کسی چیز پر ایمان لانا دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقرار باللسان، اور دوسری بات یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ گنجائش بھی نہیں۔ اور پھر اس کی تصدیق بھی کی جائے۔ اس کی تصدیق یہ کی جائے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے۔ جب ان دو باتوں کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی شان ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اس پر ایمان لایا جائے، زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اس کا دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرنی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جس طرح حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پڑھ کر سنایا۔ اب ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں قرآن جس طرح حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا؟ تو وہ اس طرح کہ ہمیں قواعد و مخارج آنے چاہیے۔ اگر ہم قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، لیکن اگر ہم قرآن کو درست مخارج کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ شاید ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جو قرآن کو مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے شاید ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے؟ اب ایک شخص ہے
اس نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس نے اس کی جگہ پڑھ دیا کہ تمام ہدایت اللہ کے لیے. نماز میں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور اسی طرح قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے. اب اگر کسی نے قاف کی جگہ بریک کاف پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب ایک شخص ہے جو 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، مخارج کے ساتھ اس نے قرآن نہیں پڑھا، تو مجھے بتائیے اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 60 سال سے نمازیں ادا کر رہا ہوں، لیکن جب کل نامہ اعمال کھلے گا تو نیل بٹا نیل، کتنا پچھتاوا ہوگا. اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے. جو بھی بچہ آتا ہے اسے قاعدہ جب بھی پڑھایا جاتا ہے، شروع کرایا جاتا ہے، تو اسے قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس کا یہ حق ہے دوسرا کہ قرآن کی تلاوت کرنا. اور اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو سمجھا جائے. یہ کہتا کیا ہے، رب ہمیں فرماتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. تب جا کر ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا فرما رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے. احباب ذی وقار، لیکن ہم لوگ سمجھنا تو دور کی بات، ہم پڑھنا بھی بلکہ شاید دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ چلیں جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ تو غلیظ ہیں، وہ تو گندے ہیں، بہت ہی برا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کون سا اچھا کیا؟ ہم نے قرآن کو کب کھول کر پڑھا؟ ہم نے کب قرآن کو سمجھا؟ ہم نے تو قرآن کو الماریوں میں سجا کر رکھ دیا. ہم تو قرآن کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے. ہم تو قرآن کو اس وقت اٹھاتے ہیں، ہم تو قرآن کو اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہمیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے. تو بتائیے ہم نے کون سا ادب کیا؟ تو احباب ذی وقار، اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا رب ہمیں کیا خطاب فرما رہا ہے. تو احباب ذی وقار، اس کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا، پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. یاد رکھیں صرف علم بندے کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک عمل نہیں ہوگا. تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. اور اس کا جو پانچواں حق ہے وہ یہ ہے کہ پھر قرآن پاک کی تعلیم کو آگے پہنچایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے پھر اسے آگے پہنچا دے. تو اس لیے احباب ذی وقار، میری آپ حضرات سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور اسے پھر آگے بھی پہنچائیں. آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں. آپ کے بچے مدارس میں داخل ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو پھر آپ پڑوس کے جو بچے ہیں ان کا ذہن بنائیں، ان کو آپ مدارس میں لائیں. تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ورنہ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح سے نہ کی تو کل پچھتاوا ہوگا. انسان کا جو سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے ہوتا ہے اور اپنے بچوں سے ہوتا ہے. کل یہی لوگ قیامت والے دن اگر ان کی تربیت اچھی طرح نہ کی گئی تو یہ گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے مولا ان سے حساب لے، کیونکہ یہ ہمارا حاکم تھا، ہمیں حکم دے سکتا تھا، ہم مان لیتے، لیکن اس نے غفلت برتی اور ہماری تربیت نہیں کی. تو اس لیے احباب ذی وقار ہمیں بھی قرآن سیکھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اور ڈیلی کم از کم 1-2 آیات، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 1-2 آیات کی تفسیر پڑھ لیں اور ترجمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.